سونے رسول چھوٹے سے ہیں تو دائی حلیمہ ان کو لے کے چلی گئی اپنے گاؤں. تو بی بی حلیمہ خود بھی ضعیف ہیں، ان کا شوہر بھی ضعیف ہے. ان کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے شیمہ. اب شیمہ جو ہے وہ روزانہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتی. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گھر میں پہنچ گئے تو بعض مرتبہ وہ لے گئی بنا بتائے. تو ایک دن جانے لگی تو ماں کہہ رہی بیٹا جاؤ بکریاں چرا لاؤ. تو کہنے لگی نہیں اماں، اگر آپ میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجیں گی تو میں جاؤں گی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں قبیلہ بنو سعد کا واقعہ ہے. یہ طائف سے 300 کلومیٹر آگے وہ جگہ ہے. اللہ کریم نے مجھ پہ بڑا احسان فرمایا، میں اس جگہ اس گاؤں میں اور اس مقام کو دیکھ کے آیا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ جہاں یہ واقعہ پیش آیا. تو شیمہ فرمانے لگی اپنی ماں سے، حضرت حلیمہ سے کہ آپ اگر بھائی کو میرے ساتھ بھیجیں گی تب میں بکریاں چرانے جاؤں گی، اگر بھائی کو نہیں بھیجتے میں نہیں جاتی. پھر اب حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ بیٹا یہ جو بھائی ہیں آپ کے یہ تو بہت چھوٹے سے ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو تو سنبھالنا پڑتا ہے، گود میں اٹھانا پڑتا ہے، یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیوں اتنی ضد کر رہی ہو. فرمانے لگی اماں آپ کو نہیں پتا، جب میں اپنے بھائی محمد کے ساتھ اسے گود میں لے کے جاتی ہوں نا تو میری بکریاں جو ہیں وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتی، میرے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں تو بادل کا ایک سایہ ہمارے سر پر موجود رہتا ہے. اور کہنے لگی اماں یہ میری جتنی بکریاں ہیں نا جب بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو پھٹافٹ چر کے آ کے جس جگہ میں اپنے بھائی کو لے کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھتی ہوں تو اماں جی میری بکریاں بھی سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور میں بھی سونے محمد کا چہرہ تکتی رہتی ہوں، میری بکریاں بھی محمد رسول اللہ کا چہرہ تکتی ہیں. شیمہ کی عمر اس وقت 20 سال جب یہ واقعہ. اب شیمہ مدینے پہنچی ہے، عمر 62 سال. کیوں آئی ہے مدینے؟ کیونکہ شیمہ کے قبیلے والوں نے صحابہ سے جنگ لڑی تو پکڑے گئے، تو قبیلے میں چندہ ہو رہا بھی پیسے اکٹھے کرو، جزیہ دینا ہے اور جا کے مدینے سے اپنے قیدی چھڑوا کے لانے. قبیلہ بنو سعد کا سردار جب حضرت شیمہ کے گھر پہنچتا ہے کہنے لگا پیسے آپ بھی دیں، ہمارے جوان جو ہے وہ قید ہے مدینے میں، ان کو چھڑوانا ہے. فرمایا کس نے قید کیا؟ کہنے لگا آپ نہیں جانتی، وہ جو ریاست مدینہ نئی قائم ہوئی ہے جس کے نبی مسلمانوں کے سردار ہیں ان کے. فرمایا اچھا ان کے قیدی ہیں، وہ تو میرا بھائی ہے، مجھے لے چلو. اب وہ قبیلے والے کہنے لگے کہ یہ پتہ نہیں مذاق کر رہی ہے، یہ قبیلہ بنو سعد کی ایک بڑھیا جسے جانتا کوئی نہیں ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ قیدی چھڑوانے کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے لے جاؤ. تو لوگوں سے مشورہ ہوا تو حضرت شیمہ کو لے کے مدینہ منورہ جب پہنچے، صحابہ کرام کا پہرا لگا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا ہے میدان جنگ میں، تو صحابہ کرام نیزے لے کے کھڑے ہوئے، راستہ رکا ہوا ہے. حضرت شیمہ آگے آگے پہلے نیزے پہ ہاتھ مارا، فرمایا خبردار تم جانتے نہیں کہ میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں. وہ نیزے جو طاقت کے ساتھ اڑے ہوئے تھے راستے میں، صحابہ کرام نے پیچھے کر لی، ان کی نظریں جھک گئی کہ محمد رسول اللہ کی بہن آ رہی. اندر اطلاع پہنچی سونے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ کی بہن آئی ہے باہر ملنے کے لیے. فرمایا میری تو کوئی بہن ہی نہیں، میں اپنی ماں کا اکیلا ہی بیٹا ہوں، تو میں اکیلا ہی ہوں. لیکن پھر فرمایا اچھا بلاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، جس ماں کا دودھ سونے رسول نے پیا اس ماں کا دودھ حضرت شیمہ نے نہیں پیا. جب اندر آئے اپنی بہن کو دیکھتے ہی پہچان لیا، سونے رسول کھڑے ہوئے
اور اپنی رحمت والی چادر اتاری. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آج کوئی نصیحت نہیں کروں گا، آپ خود ڈھونڈتے رہیے گا ان واقعات میں نصیحتیں. سونے رسول نے اپنی رحمت والی چادر اتاری، حالانکہ مسند لگی ہوئی ہے، پھر بھی اس پر سونے رسول نے اپنی چادر بچھائی اور اپنی بہن کو فرمایا بہنا یہاں بیٹھو، حال چال پوچھا. فرمایا بڑے عرصے بعد آج ملاقات ہوئی ہے، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قیدی چھوڑ دیں. فرمایا چھوڑ دو، قیدیوں کی رہائی کا حکم فرمایا. فرمایا میری بہن آئی ہے، ان قیدیوں کو سواریاں دو، ان کو کپڑے دو. فرمایا کیونکہ میری بہن آئی ہے، جتنا مال غنیمت ہے اس میں سے ان کو حصہ دیا جائے. اور پھر فرمایا شیما تم ضعیف ہو گئی ہے، کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ بھئی میں تیری خدمت کروں. فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہوں. یہ سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ ہے کہ اپنی بہن کو اتنی مدت بعد جب ملتے ہیں تو بہن کو بھولتے نہیں ہیں. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں اور مکہ مکرمہ سے ام ایمن کے ساتھ، ام ایمن بھی رسول اللہ کی ماں ہے. فرمایا سیدہ آمنہ کے بعد اگر میں نے کسی کو ماں سمجھا ہے سب سے زیادہ تو ام ایمن کو سمجھا رضی اللہ عنہ. انہوں نے پالا ہے. قبیلہ بنو سعد سے جب دائی حلیمہ واپس لے گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی، ان واقعات کے بعد جب رسول اللہ واپس مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ جو رسول اللہ کی امی ہیں، تو اپنی ماں کے ساتھ ام ایمن ساتھ میں ہے. مکہ مکرمہ سے ابوا ایک پہاڑی کا نام ہے، مکے سے 70-80 میل کی طرف ایک راستے میں ایک قصبہ آتا ہے ابوا. اب اس قصبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ جب جا رہے ہیں تو اچانک سیدہ آمنہ کے تکلیف ہوئی، یوں سمجھ لیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو سیدہ آمنہ زمین پہ بیٹھ گئی. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھایا. 6 سال کیا فرمایا؟ امام بخاری نے لکھا ہے، امام نسائی نے، ابو داؤد نے، تمام مستند کتاب. سیدہ آمنہ نے فرمایا سونے رسول کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہ میرے بیٹے ہر ایک نئی چیز کو پرانی ہونا ہے، ہر ایک بلندی کے لیے پستی. لیکن فرمایا کہ میرا نام کس کا؟ سونے رسول کی امی کا. فرمایا میرا نام باقی رہے گا قیامت تک. کیوں؟ کہ میں تیرے جیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہاں ہارٹ اٹیک سمجھتے ہیں آپ کو عام زبان میں آج کے دور میں، اس تکلیف میں ان کا انتقال ابوا کے مقام پر ہو جاتا ہے. ساتھ میں کون ہے؟ سونے رسول 6 سال کے، امی آمنہ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اور ام ایمن بستی سے کسی کو بلا کے لائی، لوگوں کو قبر کھودی گئی، سیدہ آمنہ کو وہاں تدفین ہوئی. اور ام ایمن فرماتی ہے کہ میں پہاڑی سے نیچے اتری اور دیکھتی ہوں کہ لوگوں کی بھیڑ میں محمد نہیں ہے. 6 سال کے ہیں چھوٹے سے. تو ادھر ادھر تلاشا تو رونے کی آواز آ رہی. کہاں؟ اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں کہ اماں جی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پکڑ کے لاتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ اتنی عمر ہوتی ہے. اس واقعے کے 40 سال بعد، 40 نہیں 60 سال کے بعد وہی ابوا پہاڑی ہے اور سونے رسول مدینہ کی ریاست سے مکے آ رہے ہیں. اور جب 6 سال کی عمر میں وہاں ابوا پہاڑی پہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، تو ایک ماں تھی ام ایمن تھی اور آپ تھے، آپ 6 سال کے تھے. اب جب ابوا کے قریب سے گزر رہے ہیں تو ابو بکر ساتھ میں ہے، عمر ساتھ میں ہے، حضرت عثمان ساتھ ہیں، علی مرتضیٰ ساتھ ہیں، بلال حبشی ساتھ میں، عبداللہ ابن زبیر ساتھ میں، ابو عبیدہ بن جراح ساتھ میں ہے، نعمان بن حارثہ ساتھ میں، خالد ابن ولید ساتھ میں. 1
1,24,000 صحابہ اکرام کا مجمع ہے سونے رسول کی سواری کے آگے بھی کئی میل تک لوگ چل رہے ہیں اور سونے رسول کی سواری کے پیچھے بھی کئی میل تک لوگ چل رہے ہیں. لیکن جب ابوا کا مقام آیا اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں رسول اللہ, تو ابوا کا جب مقام آیا تو خود جس اونٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے اونٹ کی مہار کو اپنی ماں کی قبر کی طرف موڑے. عمر کتنی ہے سونے رسول کی؟ اب 62 سال ہو گئی. اور یہ انتقال ماں کا کب ہوا؟ 6 سال کی. اب اونٹ ادھر کو مڑ گیا تو سارے صحابہ رک گئے. اب سونے رسول اپنی ماں کی قبر کے پاس اترے اپنے اونٹ سے, اپنی ماں کی قبر کے پاس فاتحہ پڑھتے پڑھتے بیٹھ گئے. مفسرین نے لکھا ہے اس کے سونے رسول زمین پر بیٹھے اور یہ دونوں گھٹنے اٹھا کے اپنا سر رکھ لیا جیسے کوئی بندہ سر ٹیکتا ہے اپنی ماں کے سرانے, اور پھر جو رونے لگے ہیں فرمانے لگے اماں تو مجھے 6 سال کا کو چھوڑ کے چلی گئی, اب تو کائنات کا مولا ہے اور 63 سال کی عمر ہو گئی, ماں کی تکلیف نہیں گئی, تکلیف نہیں گئی ماں کی جدائی کی ابھی تک. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک میں سے آنسو نیچے ٹپکنے لگے. تمام صحابہ حیران ہے کہ اے اللہ کے رسول کہاں رک گئے؟ لوگوں کو پتہ لگا اپنی ماں کے پاس رکے. سیدہ ابوبکر آگے بڑھتے ہیں, ہر مقام پر سونے رسول کا ساتھ دیا ہے اس انسان نے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حالانکہ آگے مکے میں لوگ انتظار کر رہے ہیں, مکہ رسول اللہ کی ریاست کا حصہ ہے, لیکن کیا فرمایا سونے رسول نے؟ فرمایا صحابہ کو بتا دو آج کی رات ہم یہیں رکیں گے اپنی ماں کے پاس. وہیں قیام فرمایا جنگل میں اپنی ماں کی قبر کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ایک وقت ایسا ہے کہ سونے رسول مکہ مکرمہ میں ہیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو سیدہ فاطمہ چھوٹی سی ہیں, وہ روتی ہوئی آ رہی ہیں, خون نکل رہا ہے دانت میں سے. فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابا جی ابو جہل نے مارا, دھکا مار دیا مجھے, ابو جہل نے دھکا مار دیا. فوراً ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. فرمایا یہ مکہ کے سردار علی بن سفیان کو کہہ کے آؤ نا کہ اگر دشمنیاں نکالنی ہیں, اگر ٹکرانا ہے تو ہمارے ساتھ ٹکرائے, یہ بچوں کے ساتھ کیوں ظلم کرتے؟ وہ جب علی بن سفیان کے گھر گئیں تو جا کے شکایت لگائی ابو جہل کی, تو علی بن سفیان سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے ابو جہل کے گھر, اس کو ڈانٹا جاتا. بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے اسلامی تاریخ میں جتنے بڑے سردار مکے کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی, ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا سوائے حضرت علی بن سفیان کے جو مکہ مکرمہ کے سردار تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی مدد کی جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا مکہ میں. ابو جہل کو ڈانٹا تھا, ان کے اس عمل کو اللہ کریم نے قبول فرمایا. اور جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آتے ہیں, واپس فتح ہوتی, اگر ہمارے پاس کوئی چیز آ جائے نہیں تو ہم تو بڑے جوش جذبے سے ہوتے ہیں. امام بخاری نے لکھا ہے سونے رسول جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے نا, اس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیٹھے تھے, مکے میں لوگ فتح کے نعرے لگا رہے تھے کہ آج رسول اللہ کی دوبارہ سرکار بن گئی ہے یہاں پہ, اور سونے رسول کا سر اتنا جھک رہا تھا کہ پگڑی کی انی بار بار اونٹ کے کجاوے میں ٹکرا رہی تھی. لیکن ان کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, کن کے؟ سونے رسول کے پیچھے اونٹنی پر ایک بچہ بیٹھا ہوا, زید بن حارثہ کا بیٹا. کون زید بن حارثہ؟ جو غلام ہے, ان کا بیٹا نعمان بن حارثہ.
اب وہ لیکن بچہ ہے کیونکہ 5-10 سال کی عمر ہے تو خوشی سے اچھل رہا ہے بار بار کہ آج مکہ فتح کر لیں. اور غلام کے بچے کو اونٹ پہ کیوں بٹھایا؟ کیا حسن و حسین کو نہیں بٹھایا جا سکتا؟ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے بچوں کو نہیں بٹھایا جا سکتا؟ اس دن سونے رسول نے بتایا کہ اب دیکھو کہ جب محمد رسول اللہ کی حکومت آئے گی تو غلاموں کو بھی عزتیں عطا فرمائے. اور مکہ مکرمہ کے صحن میں پہنچتے ہیں، سونے رسول مکہ مکرمہ کے صحن میں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. کون عثمان بن طلحہ؟ بھئی جس کے پاس مکے کی چابی ہے، اور جس دن رسول اللہ مدینہ جانے لگے ہجرت کرنے کے لیے، فرمایا عثمان ذرا چابی دینا، بیت اللہ میں نماز پڑھ لوں 2 رکعت. تو عثمان بن طلحہ نے اللہ معاف فرمائے اکڑ کے کہا تھا کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، مکے کے کسی بچے کو نہیں دے سکتا. اس دن رسول اللہ نے فرمایا تھا اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہ عثمان اے طلحہ کے بیٹے، ایک وقت آئے گا کہ ہم تم سے چابی لے لیں گے اور پھر جسے ہمارا دل چاہے گا ہم اس کو دیں گے. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا سیدہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اس دن بڑا پریشان تھا کہ ایک ایسا وقت آ گیا، اب چابی گئی ہاتھ سے. لیکن فرمایا جب رسول اللہ نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، نماز پڑھی، تو تالا جب واپس لگا تو مجھے آگے بلایا، فرمایا عثمان یہ چابی لو، قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. فرمایا چابی میری طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں کھڑے، بیڑے میں، اور نماز کا وقت ہوا. فرمایا بلال اذان دو نا. کسی بڑے صحابی نے آ کے کان میں کہا یا رسول اللہ آج تو ابو جہل، عتبہ، ولید، یہ بڑے بڑوں کی اتنی نیلامی ہو گئی ہے، ان کے جگر پھٹ گئے ہیں کہ آپ مکے پر قابض ہو گئے. تو کسی غلام کی بجائے ابو بکر کو کہتے ہیں، عمر کو کہتے ہیں، عثمان کو کہیں، علی کو کہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہ یہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں. فرمایا نہیں، جب مکے میں پتھر مارے جاتے تھے میرا بلال پتھر کھا کر جب کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو آج بھی میرا بلال ہی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے. قربان جاؤں بلال پہ. فرماتے میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا تو میرے دل نے کہا بلال کعبہ کہاں؟ کعبہ تو نیچے رہ گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً جب اذان دینی شروع کی تو صحن مکہ میں جس طرف رسول اللہ کھڑے تھے، جس طرف رسول اللہ کھڑے تھے اس طرف انگلی کر کے کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو کون ہے جی؟ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بلال نے اتنا ہی نہیں کیا، امام بخاری لکھتے ہیں بلال نے جب اذان دینی شروع کی سونے رسول طواف کرنے لگے. بلال اذان بھی دیتا جاتا ہے اور شہادت والی انگلی محمد رسول اللہ کی طرف کرتا ہے، اور رسول اللہ صحن میں جس طرف گھومتے ہیں بلال بھی اسی طرف گھومتا جاتا ہے تاکہ کائنات کو پتہ لگ جائے مسلمانوں کا اگر کوئی مالک ہے وہ محمد رسول اللہ. اور پھر سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے نکلتے ہیں جب رات کے وقت، تو مکے کے ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں، ایک جھونپڑی میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام ام ہانی. ام ہانی رسول اللہ کی بہن ہے، سیدہ علی مرتضیٰ کی سکی بہن، محمد رسول اللہ کے چچا کی بیٹی. خود فرماتی ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا میں اپنے بچوں کو بتاتی تھی کہ یہ جنہوں نے مکہ فتح کیا ہے نا یہ میرے بھائی ہیں. تو ایک بچے نے پوچھا اماں جی یہ آپ کے بھائی ہیں تو کیا ہمارے ماموں آج ہمارے گھر پہ آئیں گے؟ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آئیے آپ کی دعوت ہے، آپ کے لیے کوٹھیاں تیار ہیں، بڑے بڑے محل موجود ہیں. اب ادھر ام ہانی اپنے بچوں کو جب بتا رہی فرماتی کہ میرے آنسو آ گئے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں یاد ہوگا کہ ایک بہن بھی مکے میں رہتی ہے جو غریب ہے، مسکین ہے، جس کے شوہر نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ مسلمان کیوں ہوئی.
لیکن فرماتی کہ ابھی میں یہ بات ہی کر رہی تھی، دروازے پر کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی اور میں نے غم کی شدت میں زور سے پوچھا کون ہے؟ تو دروازے سے کیا آواز آئی کہ ہانی دروازہ کھولو نا، ہم تمہارے بھائی محمد رسول اللہ۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات کے درمیان رات کے پہلے پہر اپنی ماں کے، اپنی بہن کے گھر پہنچتے، اور پھر جا کے کیا کہا ہے؟ فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ام ہانی فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ فرمایا لے آؤ وہی کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی روٹی اور سرکہ کھایا تو پھر اپنی بہن کو سامنے بٹھا لیا، مدتوں بعد ملے۔ کائنات میں جتنا صبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا کوئی مقابل نہیں مل سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں نا، پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، پھر جو دادا پالنے والا ہے اس کا انتقال، پھر ام ایمن کا انتقال، کوئی سکا بھائی بہن نہیں ہے، اور مکے کے بازاروں میں ظلم اور ستم کی انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے، اور فاقہ کشی میں زندگی گزار دی ہے۔ کون ہے ایسا کائنات میں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں غم برداشت کی؟ اور پھر سونے رسول نے اپنی بہن کو بٹھایا سامنے، بھانجے ساتھ میں بیٹھ گئے، تو پھر اس دن کوئی دین دنیا کی باتیں نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے ام ہانی تم تو بڑی ہو ہم سے عمر میں، ہم چھوٹے تھے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ابھی چھوٹے ہی تھے، اماں چھوڑ کے چلی گئی۔ تم نے تو میرے والد سیدنا عبداللہ کو دیکھا ہے نا، تم نے میری ماں سیدہ آمنہ کو اچھی طرح دیکھا ہے نا، یا سامنے بیٹھو مجھے بتاؤ کہ میرے ابو کیسے تھے، میری امی کیسی تھی۔ ساری رات اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے گزارا، اور پھر مدینہ المنورہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آج کوئی نصیحت نہیں کروں گا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو بتاؤں۔ مدینہ منورہ میں سونے رسول باہر نکلے تو سیدنا ابو بکر پھر رہے رات کے وقت قریب، عمر بھی پھر رہے ساتھ میں، خود بھی پہنچ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ رات کے وقت کیوں نکلے؟ فرمایا جس بات نے تمہیں گھروں سے نکال دیا ہے اس نے مجھے بھی نکال لائی ہے وہ بات۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، کھانے کے لیے دانہ کوئی نہیں، پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے۔ تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ وہ مزدوری کر کے آئے، علی مزدوری کر کے آئے تو تھوڑا سا جو ملا ہے، چکی پیسی گئی، چند روٹیاں بنی، سیدنا حسن حسین کو ایک ایک دے دی گئی، ایک حضرت علی کو دی، اور سیدہ فاطمہ فرماتی کہ میں نے اپنی روٹی میں سے آدھی توڑ کے ایک کپڑے میں لپیٹ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ جائیے نا میرے ابا کو دے آئے، مجھے پتا ہے کہ میرا باپ 4 روز سے بھوکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلتے ایک کملی عورت آواز مار دیتی، یا رسول اللہ ہماری بات تو سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سننے کھڑے ہو جاتے، دھوپ بہت تیز ہے، تو مسجد نبی کی جو دیوار ہے اس میں تھوڑی سی چھاؤں ہے، تو سونے رسول اس عورت کو اس چھاؤں میں کھڑا کرتے، خود دھوپ میں کھڑا ہوتے اور اس کی باتیں سنتے رہتے، وہ سنائی جا رہی ہے، سنتے، اور صحابہ سارے پیچھے کھڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کو نہیں پتا کہ یہ عورت دماغ سے چلی ہوئی ہے، اس کی باتوں کی توجہ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جب کچھ عرصے بعد وہ عورت باتیں کر کے چلی گئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا یہ کملی ہے؟ فرمایا پتا مجھ کو بھی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنتا؟ سارا مدینہ نہیں سنتا۔ حضرت سامد بن سامد فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آتا ہے سونے رسول کے پاس، مدینہ میں گاؤں سے آتا ہے، مسلمان ہو گیا، اور آ کے کیسے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کیا کھایا ابھی؟ سونے رسول ناراض نہیں ہوتے، اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں چیز کھائی۔
اچھا پھر بعد میں کیا کھائیں گے؟ پھر ناراض نہیں ہوتے. وہ کیا کرتا ہے دیہاتی جب گاؤں سے آتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ رسول اللہ صدقہ نہیں لیتے، رسول صدقہ نہیں لیتے. تو مدینے کے بازاروں میں جو اچھے اچھے پھل بکتے ہیں نا، پھل والوں کے پاس جاتا ہے کہ یار اتنے اتنے کلو ڈال دو. اب وہ پھل لا کے ٹوکرے میں سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے مسجد نبوی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے ہیں، صحابہ کو بھی بانٹتے ہیں. اور جب پھل کھا چکے ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ پھل کھا لیے اچھے تھے؟ ہاں بہت اچھے تھے ماشاء اللہ. یا رسول اللہ پیسے بھی دے دے ادھار لے کے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے، پھر مسکراتے اس کی باتوں پہ. اور ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ادھار لاؤ، وہ ہم نے تو کہا نہیں تم. نہیں یا رسول اللہ بھیجے نا کسی کو. حضرت ابو بکر کو فرماتے، کبھی نعمان بن حارثہ کو بھیجتے، کبھی بلال کو کہتے کہ جاؤ یار مکے میں مدینہ منورہ کی منڈی میں یہ جس سے مال لایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آتا تھا نا یہ دیہاتی، فرماتے ہیں سونے رسول ایسے خوش ہو جاتے تھے پتہ نہیں جیسے کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی ہو. اور فرماتے تھے جس دن غم امت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ کاش وہ دیہاتی آج آ جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسائے وہ مسجد نبوی میں آ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں تو وہ دیہاتی وہی جو پھل لایا کرتا ہے ادھار، تو کسی پھل والے کی دکان پہ کھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو دیکھ لیا کہ اچھا، فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا دیہاتی. دیکھا بھائی کھڑا ہوا ہے بدو، تو پیچھے کے سے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا. فرمایا پہچانو ہم کون ہیں. اب یہ کیا کرتا ہے؟ بولتا نہیں ہے، اپنے دونوں کندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے زور زور سے رگڑ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا پہچانو تو صحیح ہم کون ہیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو اگر 7 گلیاں دور سے گزر جائیں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ گزرے ہیں. میں تو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں جتنی دیر ہو سکے آپ کے سینے کے ساتھ لگا رہا ہوں. اور شراب جب حرام ہونے لگی تو یہی صحابی جا کے شراب پی لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، شکایت کی گئی، پکڑ کے لائے گئے. اسلام نے جو شرابی کی سزا مقرر کی، درے مارے گئے. سزا مکمل ہو گئی. پھر دربار رسالت نے اپنے پاس بٹھایا، سمجھایا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس نے شراب پی تھی. کریم رسول نے فرمایا کہ نہیں، بندے اچھے ہوتے ہیں ان کے عمل خراب ہوتے ہیں. اور جب کسی کو کسی کے عمل کی حد مقرر کر دی جائے شریعت کی، پھر اس کے بعد اس سے اس کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، اس کی باز پرس نہیں ہونی چاہیے. وہ بلال چکی پیس رہے نا مکے میں، چکی پیستے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں تو بلال روتے. اب بلال کو یہ تھوڑی کہا کہ میں تجھے مسلمان کرنا چاہتا ہوں، وہ تو غلام ہے نا. فرمایا کیا بات ہے؟ کہنا میرا مالک مارتا بہت ہے، یہ آٹا دے رکھا پیسنے کے لیے. اچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری مدد کروں گا. اتنا فرما کے نکل گئے تو سیدنا بلال خود فرماتے اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے دل میں آیا کہ بہت سارے لوگ سارا دن اس سڑک سے گزرتے ہیں جو مجھے پریشان دیکھتے ہیں، لوگ دلاسا دیتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں دیتا. لیکن فرماتے میرا بھلے کا اس وقت نکل گیا. رسول کریم واپس آئے، دودھ گرم گرم ساتھ میں ہے، کھجورے ہیں. فرمایا تم یہ گرم دودھ پیو، کھجورے کھاؤ، میں تمہاری جگہ چکی چلا. جس بڑھیا کا آپ قصہ بار بار سنتے ہیں کہ اس سے گٹھڑیاں نہیں اٹھتی تھی، سونے رسول نے جب دونوں گٹھڑیاں اس کی مکہ مکرمہ میں اٹھائی ہیں تو سارے رستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں کرتی گئی. اور جس مقام پر پہنچ گئی، سونے رسول جب واپس چلنے لگے تو اس اماں نے کہا کہ بیٹا اپنا نام بتا کے جاؤ، میں لوگوں کو کہوں گی کہ جو مکہ میں نے ایک جادوگر کی وجہ سے نعوذ باللہ چھوڑا، وہاں اچھے لوگ بھی رہتے. تو سونے رسول نے کیا فرمایا؟ اماں جی رہنے دو، ناموں میں کیا رکھا ہے.
آپ رہنے دیں، ناموں میں کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب وہ ضد پہ اڑ گئی، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی، تو سونے رسول نے فرمایا اماں آپ سارے راستے جس کی برائی کرتے آئی ہیں میں وہی محمد رسول اللہ. وقت بھی ہو گیا ہے، لیکن آخری واقعہ آپ کو تاریخی یہ سناتا ہے. جب ان کے حاتم طائی کی بیٹی کو جس دن پکڑ کے انہوں نے لڑائی لڑی تھی مسلمانوں کے ساتھ، حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، انہوں نے مسلمانوں سے لڑائی لڑی تو اس کی بیٹی شہزادی گرفتار ہو گئی. جب مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہونا تھا تو حاتم کی بیٹی کہتی کہ میں راستے میں سوچ کے آئی تھی کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے بادشاہ کو جو مسلمانوں کے نبی بنے ہوئے ایسے سوال کروں گی کہ جواب نہیں آئے. لیکن فرماتی جب میں مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئی میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سونے رسول نے دور سے دیکھا نا تو اپنے قریب جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غالباً سیدنا شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرمایا کہ اپنی چادر اتاری، فرمایا یہ فٹافٹ جاؤ بھاگ کے، یہ بیٹی کا سر ننگا ہے. کس کا؟ حاتم طائی کی بیٹی کا. ادھر دوسرے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے. فرمایا نہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا دشمن کی. فرماتی ہے کہ جب رحمت والی چادر میرے سر پر ڈالی گئی اور سونے رسول نے فرمایا نا تو حاتم کی بیٹی ہے، تیرا باپ سخی تھا، ہم تیرے باپ کا احترام کرتے ہیں، تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، تمہارے قبیلے کو آزاد کیا جا رہا ہے. تو جب واپس پہنچی اپنے گھر تو سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم ان کے بھائی، وہ جنگ کے دن چلے گئے تھے کہیں اور بھاگ کے. فرمانے لگی عدی وہ جن سے تم ڈر کے بھاگتے پھر رہے ہو نا وہ زمینوں کے بادشاہ نہیں ہیں، وہ دلوں کے بادشاہ ہیں. تم جب جاؤ گے مدینہ منورہ تب تمہیں پتہ. تو کوئی آج کا دن جمعے کا اس ارادے کے ساتھ آپ حضرات سے یہ گفتگو کی ہے، کوئی بعض نصیحت کی بات نہیں تھی کہ آپ کو میں کہتا فلاں کام کریں یا فلاں کام نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ چند واقعات اس لیے آپ حضرات کو سنائیں کہ ان کی روشنی میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں. کریں گے جی انشاءاللہ. بس یہ یاد رکھیں جو عام مسلمان ہیں ان کو میں کہتا ہوں اس جھگڑے میں نہ پڑیں کہ 12 ربیع الاول کیسے منانی. اس فکر میں لگ جائیں کہ ہم کس مقام پر کریں. کل قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، بنفس نفیس رسول اللہ موجود ہوں گے، اور اس وقت ہمیں اللہ کو تو جواب دینا ہی دینا ہے اگر رسول اللہ نے کوئی سوال کر دیا. تو یہ سوچ کر اپنی زندگی کو، اس مہینے کو اپنی زندگی کے اندر گزاریں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا انشاءاللہ. کریں گے جی انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.